الحمدللہ رب العالمین، الصلاة والسلام علی سید المرسلین وآلہ الطیبین واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قد جاءکم من اللہ نور وکتاب مبین، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاة والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا خیر خلق اللہ۔ تم پہ سو جان سے قربان رسول عربی، تم میری جان کی ہو جان رسول عربی۔ آپ کی وجہ سے اللہ کو سب نے جانا، ہے بڑا آپ کا احسان رسول عربی۔ آپ کی شان میں ہے بے ادبی بے دینی، آپ کا عشق ہے ایمان رسول عربی۔ تا دم حشر رہے باد خزاں سے محفوظ، آپ کا یہ چمنستان رسول عربی۔ جشن میلاد النبی ہے آج، جوش پر رحمت خدا ہے آج۔ محبوب کی محفل کو محبوب سجاتے ہیں، آتے ہیں وہی جن کو سرکار بلاتے ہیں۔ خلوص دل سے جہاں والو روشنی کرنا، خلوص دل سے جہاں والو روشنی کرنا، نبی کا جشن ولادت ہے لازمی کرنا۔ بزرگان ملت، نوجوانان امت، نونہال بچوں، گھر میں سننے والی پردہ نشین میری ماں و بہنوں، برادران اہل سنت، آئیے آپ اور ہم سب مل کر اپنے آقا و مولا سرور عالم نور مجسم شہنشاہ امم شفیع المذنبین رحمت للعالمین خاتم النبیین سید الاولین والآخرین حضور سیدنا محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ مقدسہ میں درود پاک کا نظارہ پیش کریں۔ پڑھیے درود پاک، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ بارک وسلم۔ ایک اور مرتبہ بلند آواز سے درود پاک پیش کریں، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ بارک وسلم۔ ایک اور مرتبہ نبی اور آل نبی کی بارگاہ میں درود پاک کا نظرانہ پیش کریں، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ بارک وسلم۔ مسجد نرقی باغ یاقوت پورے میں آج کل ہند مرکزی مجلس اہل سنت و جماعت کا تیسرا جلسہ میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم انعقاد پذیر ہے، اور آپ حضرات اور ہم یہاں آئے ہیں میلاد منانے کے لیے، کیونکہ یہاں بچوں کی تعداد زیادہ ہے، 9 عمر بچے۔ یہ بچوں کو معلوم نہیں کہ مسجد میں کیسا بیٹھنا، مسجد میں باتیں کر رہے ہیں۔ مسجد جو ہے اللہ کا گھر ہے، یہاں ادھر کی ادھر کی باتیں نہیں کرنا، ہنسنا نہیں، ایک دوسرے کو چھیڑ لے رہے ہیں، ایک دوسرے کو وہ کر رہے ہیں، تو یہ کیا ہے؟ ہماری تربیت کا نتیجہ ہے۔ اس لیے ہم ہر جگہ جوتے کھا رہے ہیں، کیونکہ ہمارے بچوں کو سرکار کی بات میں سننے سے ہو رہا ہے۔ سرکار فرمائے کہ بچہ جب 7 برس کا ہو جائے تو اس کو دین کی تعلیم سکھاؤ، اور 10 برس کا ہو جائے تو مارو دین کے معاملے میں۔ ہم نہیں مار رہے ہیں، اگر ہم سب بولے اب وہ 2 بچے اچھے بڑے ہیں باتاں کر رہے ہیں، ان کو اتنی عقل نہیں ہے، ان کے گھر میں کیا سکھا ہے، ان کے استاد کیا سکھا ہے، انہیں کیا پڑھے، یہ میرے کو بولنا ضروری رہتا، بات بات چڑ جاتے ایسا بولے، تو ان کو ایسی بولنا ہے۔ دنیا کے پورے کام آتے ہیں، بچوں کو آئس کریم کھانا آتا، چاکلیٹ کھانا آتا، پیزا کھانا آتا، برگر کھانا آتا، نہیں آتا تو مسجد میں بیٹھنا نہیں آتا۔ تو شرم کی بات ہے مسلمانوں کے لیے کہ اپنے بچوں کو تعلیم دے دی، کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 10 سال کا جب بچہ ہو جائے تو اس کو مارو، مار کے دین سکھاؤ، نماز پڑھاؤ، درود شریف پڑھاؤ۔ اور آج ہم یہ نہیں کر رہے، لاڑا کر رہے بچوں کے ساتھ، تو یہ لاڑ کا نتیجہ یہ ہوا کہ بغیر ٹوپی کے نماز پڑھ رہی، آ کے جو ٹانگا چیر کے نماز پڑھ رہی، کھیل رہے، مسجد میں بھاگ رہے، دوڑ رہے، باتیں کرتے بیٹھے ہوئے ہیں۔ آپ کو معلوم ہے حدیث میں آیا کہ مسجد میں
اگر دنیا کی بات کی جاتی ہے تو 40 سال کی عبادت ضائع ہو جاتی. 40 سال تمہاری عمر نہیں ہے. اگر مسجد میں دنیائی قسم کی بات کرے تو 40 سال پیچھے جائے کہ ہنس رہے, ٹھٹے مار رہے, ادھر ادھر, کوئی تو ویڈیو دیکھ لیتے بیٹھا, پتہ ہی نہیں ہے اس کی مسجد کا اثر کیا ہے. اور اگر ہم بتائیں تو سختی ہے. یہ سختی نہیں ہے, آپ کو صحیح راستہ بتانا ہے. اور بات جب محبت سے نہیں ہوتی تو سختی کرنا ہی پڑتا ہے. سرکار اب بتائیے رحمت للعالمین ہے, سرکار نے کیوں کہا بچوں کو مارو؟ سرکار تو رحمت للعالمین ہے نا. بڑے ترسا دیتے لوگ کہ نرمی سے بات کرنا, سمجھانا, انہوں کو چلے گئے ادھر. ارے بھائی سرکار بول رہے کہ اپنے بچے کو مارو, مار کے دین سکھاؤ, لاؤ ادب کی طرف لاؤ. اس لیے تو حدیث میں آیا کہ اپنے بچوں کو 3 باتیں سکھاؤ. پہلی بات ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت سکھاؤ. اور آج ہم پہلی بات پہ عمل کرنے کے لیے یہ میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جلسے رکھ رہے ہیں, کیونکہ میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا منانا سرکار کی محبت کو سکھانا ہے. تو اب یہ بچے آئے خوشی کی بات ہے, لیکن ان کو ادب کو سکھائیں گا. بولتے ماں باپ تم کے آ جاتے, نہ تو محلے والے کہیں جاتے, نہ تو یا مسلیاں بولتے بچے کو ایسا بولے. مگر یہ نہیں سوچتے کیوں بولے تو ان کی تربیت کے لیے بولے, ان کے فائدے کے لیے بولے, ان کو جنت میں لے جانے کے لیے بولے, رسول اللہ کا عاشق بنانے کے لیے بولے. اور یہ بولو آپ بھی بولو, آپ لوگ بھی. اب میں جب سے دیکھ رہا ہوں وہاں پر کہتے یہاں تقریر ہو رہی, نعت ہو رہی, ہنس رہے بچے بیٹھے وہاں پہ, ایک گروپ بنا لیے ہیں. تو پھر آئے گئے تو مسجد میں ماں باپ سے بھی قائد کرتا ہوں کہ اپنے بچوں کو جہاں ادب سکھانا ہے وہاں بھیجو, بے ادبوں میں مت بھیجو. یہ میلاد النبی کے جتنے منکر ہیں, انہوں علامہ غلامہ مفسر محدث مفتی کچھ بھی ہوں گے, لیکن بے ادب ہے. لیکن ہم کچھ بھی نہیں ہے, لیکن سرکار کا ادب کرنے والے ہیں. ادب پہلا قرینہ ہے محبت کے قرینہ. ادب ہی نہیں ہے سیکھے تو کیا فائدہ ہے قرآن پڑھ کے, ادب نہیں سیکھے کیا فائدہ ہے حدیث پڑھ کے, ادب نہیں سیکھے کیا فائدہ ہے فقہ پڑھ کے, ادب نہیں سیکھے کیا فائدہ ہے نماز پڑھ کے, ادب نہیں سیکھے کیا فائدہ ہے حج کو جا کے, ادب نہیں سیکھے کیا فائدہ ہے روزہ رکھ کے, ادب نہیں سیکھے کیا فائدہ ہے عمرہ کر کے, ادب نہیں سیکھے جا کے خیر و خیرات کر کے کیا فائدہ ہے. سب دکھاوا ہے. پہلے ادب سیکھو, اور ادب سیکھا جاتا ہے محبت رسول کے ذریعے سے, اور محبت رسول ملتی ہے میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بنانے سے. اس لیے سرکار نے کہا کہ اپنے بچوں کو 3 باتیں سکھاؤ. پہلی بات محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم. کتنی ہے باتیں نہیں بولیے آپ, ہے نہیں ہے. ہم سکھا رہے بچوں کو محبت, ہم تو کانون میں جا رہے, ہم تو بچوں کو وہ پڑھا رہے پویم. بچہ پویم پڑھا تو بہت خوش, بچہ جو انگریزی میں کوئی بولا تو خوش. اور آج ہم کو منظم طور پر ہماری زبان چھین لی گئی, ہماری تہذیب چھین لی گئی, ہمارا تربیت چھین گیا, ہمارا معاشرہ چھین لیا گیا, ہماری رہن سہن چھین لی گئی, ہمارا کھانا پینا چھین لیا گیا. ہمیں اسلام پہ رکھے نہیں, کوئی مسلمان کہلانے کے لائق نہیں ہے. کلمہ پڑھ رہے اس لیے مسلمان کہہ رہے ہیں, لیکن اگر معاشرت کو سماج کو اگر ہم دیکھیں گے تو مسلمان کہلانے کے لائق ہی نہیں ہے. ہم رسول کے طریقوں پہ نہیں ہے, ہم انگریزوں کے مغربی طریقوں میں اپنی زندگی گزار رہے ہیں. اسی لیے ہم میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم بنا کے کہہ رہے ہیں پہلے محبت رسول پیدا کرو. سرکار نے کہا اپنے بچوں کو پہلے محبت سکھاؤ. تو ہمارے میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جب سے یہ کام کر رہے ہیں. اب بتاؤ یہ کام کرنا کہ نہیں کرنا؟ کہاں روشنے ہے یہ گاؤں تو کرنا کہ نہیں کرنا؟ ہاں سیکھنا ہے نہیں, محبت رسول سیکھنا ہے کہ نہیں سیکھنا ہے؟ اپنے آپ یہاں پر مسلمانوں کا محلہ ہے, میلاد النبی کا جلسہ ہو تو سر کے بلانا, اور ہم ہوٹلوں میں بیٹھے ہوئے ہیں, چائے خوری کر رہے ہیں, چکن کھا رہے ہیں, مٹن کھا رہے ہیں, گندی مندی کھا رہے ہیں, بریانی کھا رہے ہیں, دعوتوں میں جا رہے سوٹا پوٹا پہن کے, لیکن جینے والوں
کھانا کیسا نہیں معلوم، آدھا کھانا کھا رہے آدھا بچا دے رہے ہیں، جبکہ سرکار بولے پورا پلیٹ صاف کر کے کھاؤ، بچا کے پھینک رہے ہیں۔ اسراف کر رہے، وہاں اسراف نظر نہیں آتا، یا لائٹ لگائے تو اسراف نظر آتا۔ کہنا مولوی ہے رے تو کہتا بچائے تھے۔ بچوں کو سکھاؤ، آپ سرکار نے کہا میری محبت سکھاؤ، پھر سرکار نے فرمایا میری محبت کے بعد میری اہل بیت کی محبت سکھاؤ، تاکہ بچوں کو پتا چلے حضرت سید کائنات بھی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا نے کیا ایسی زندگی گزاری، حضرت مولا مشکل کجا مولا کائنات سید علی مرتضیٰ شیر خدا علیہ السلام کیسی زندگی گزاری، حضرت سید الشہداء امام حسن علیہ السلام نے کیسی زندگی گزاری، سید الشہداء امام حسین علیہ السلام نے کیسی زندگی گزاری۔ ہمارے بچوں سے پوچھو کہ امام حسن کون ہے، بولتا کیا پوچھو، یہ تک نہیں معلوم ہمارے بچوں کو کہ میلاد کیا ہے، بڑے کو نہیں معلوم میلاد کے معنی کیا ہے۔ اب سنو غور سے بچوں، دیکھتے محبت کتنی ہے۔ ایک بندہ بولے نواز سے درود شریف تو پڑھو، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ بارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ۔ اب غور سے سنیے اور سن کے دوسروں کو بھی سنائیے، خود بھی میلاد منائیے اور تمام محلے والوں کو بھی کہیے کہ میلاد منائے۔ یہ کام کرو، بچپنا ایسا گزارو۔ ابھی ہمارے جناب محمد علی قیصر قاضی حقیقت معتمد استقبالیہ تقریر میں کہہ رہے تھے کہ جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت فرما کر مدینہ منورہ گئے تو استقبال کون کرے؟ بچیاں اور بچے۔ آپ کو معلوم ہے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ کا نام سنے ہیں، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت بڑے صحابی ہیں۔ ان کی والدہ محترمہ ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو 10 سال کی عمر میں سرکار کی غلامی میں دے دیے۔ 10 سال کی عمر میں چھوٹے تھے، سرکار کے غلامی میں رہتے تھے اور سرکار کی خدمت کرتے تھے۔ تو جب سرکار، چونکہ آپ کی والدہ سرکار مدینہ طیبہ آنے سے پہلے مسلمان ہو گئی تھی، آپ کی والدہ حضرت ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ، تو آپ چھوٹے تھے 10 سال کے۔ سرکار جب مدینہ طیبہ میں تشریف لائے، کون چھوٹے تھے؟ حضرت انس۔ شاباش، یہ بچہ جواب دیا، یہ ہے کام کا بچہ۔ کیا نام ہے تمہارا؟ سراج ہے؟ واہ، ارسلان، ارے تم ہمارے اس میں حصہ لیے کیا تم مقابلے میں؟ ارسلان کا نام آیا تھا۔ تو ایسے بچے ہونا، سمجھ گیا بچہ۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ 10 سال کے تھے، آپ کی والدہ ایمان لا لیے، تو اپنے بچوں کو کیسی تربیت دیے؟ جب سرکار مدینہ طیبہ تشریف لائے تو حضرت اثر اپنے عمر کے بچوں کو لے کے گلی گلی آمد مصطفیٰ، آمد مصطفیٰ، آمد مصطفیٰ، آمد رسول، نبی کی آمد، مصطفیٰ کی آمد، مصطفیٰ کی آمد، طلحہ کی آمد، یاسین کی آمد، سرکار کی آمد، یہ نعرے بلند کرتے تھے حضرت عمر اپنے بچوں کو لے کے۔ آپ کا بھی کام ہے، آپ بچوں کا گلی گلی میں جھنڈے لے کے بولنا مرحبا مصطفیٰ، سمجھے؟ یہ استقبال کیے بچے، سرکار جب آئے تو اتنے خوش ہوئے۔ اور آپ کو بھی یہی سکھانے کے لیے، سرکار کی محبت سکھانے کے لیے ہمارے انور صدیق، ہمارے انور میاں مغنوی اور ہمارے عظیم ایڈوکیٹ صاحب نے یہ جلسہ رکھا ہمارے تعاون سے۔ تو آپ کو سمجھانے کے لیے، خالی جو ہے نا باتیں کرنے کے لیے جلسہ نہیں رکھا گیا ہے۔ سرکار کون ہے، ہم کو سرکار سے کیسی محبت کرنا چاہیے،
میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے معنی کیا ہے، میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کیسا منانا، یہ ساری چیزیں آپ کو بتانے کے لیے ہمارے عظیم ایجوکیٹر صاحب یہ جلسہ رکھے ہیں۔ میں ان کو قابل مبارکباد سمجھتا ہوں کہ آپ نے ہر سال کی طرح اس سال بھی مسجد نرخی میں میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جلسہ رکھا، اور رکھنا چاہیے، اس نیت سے رکھنا چاہیے کہ ہم کو اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے دل و دماغ میں رسول پاک کی محبت، رسول پاک کا عشق، رسول پاک کی وابستگی اتنی بھر دے کہ جب ہم مر رہے ہیں تو لب پر یا رسول اللہ کے نعرے نکلے۔ اب میلاد النبی کے معنی کیا ہے؟ میلاد کے معنی ہے ولادت سے میلاد ہے، پیدائش، میلاد النبی نبی کی ولادت، نبی کی پیدائش، اور آج آپ کی زبان میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی برتھ ڈے۔ تو آج ہم یہاں پر سرکار دو عالم، شفیع المذنبین، رحمت للعالمین، خاتم النبیین، حبیب اللہ، نور اللہ، وجہ تخلیق کائنات، افضل الانبیاء، افضل المرسلین، افضل الخلق، ساری دنیا جن کے سبب سے پیدا ہوئی ہے وہ آقا کی برتھ ڈے منا رہے ہیں ہم۔ برتھ ڈے منا رہے ہیں یہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہم ولادت پاک منانے کو میلاد النبی کہتے ہیں۔ اور سالگرہ کون مناتا؟ اب یہ دور میں تو 1 سال کے بچے کی بھی سالگرہ ہو رہی، 5 سال کے بچے کی بھی سالگرہ ہو رہی، ہاں 10 سال کے بچے کی ابھی بولتا ڈیڈی ڈیڈی میرے کو چاکلیٹ نہ دلاؤ، میں اسکول میں تقسیم کرتا ہوں، میری برتھ ڈے ہے۔ ہاں یہاں ہم بول رہے ہیں کہ سرکار کی برتھ ڈے ہے اور لوگ اپنی برتھ ڈے نہ، اور مزے کی بات تو یہ ہے کہ بڈھے 60 سال کے 90 سال کے بھی سالگرہ منا رہے ہیں اور پوری جو ہے نا موم بتیاں جلا رہے ہیں، گولے لگا رہے ہیں، موم بتیاں جلا کے کیا کر رہے ہیں؟ پھونک دے رہے ہیں۔ بڈھے کو پھونکنا نہیں آ رہا تو اقساط پہ پورا یہ تو مسخرہ بنا ہوگا سالگرہ کا، سالگرہ منانے کا شوق ہے۔ اب میں بولا یہ موم بتی یہ کینڈل جلا کے بجھا رہے تھے، کیوں جلا تو جلنے دینا نا، اس کو بجھا رہے ہیں۔ مطلب آپ سمجھے یہ انگریزوں ڈالے آپ کے بیچ میں، کینڈل جلاؤ بجھاؤ، آپ انگریزوں کے طریقے پر چلنے والے ہیں کیا؟ نہیں چلنا، انگریزی پڑھنا الگ ہے، انگریزوں کے طریقے پر چلنا الگ ہے۔ انگریزی پڑھو، انگریزوں کا طریقہ مت سیکھو۔ ہاں آپ ان کو بجھا دے رہے، بجھا کے یہ بتا رہے کہ ہماری زندگی اندھیرا ہو گئی، بیکار زندگی چلے گی ہماری، ابھی 10 سال بیکار ہو گئے، بجھ گئی زندگی، بجھ گئی کو تو سمجھے نا، اندھیرا آ گیا ہماری زندگی میں، پوری 10 سال کی زندگی اندھیرا، 40 سال کی زندگی اندھیرا، 60 سال کی زندگی اندھیرا، اس لیے ہم زندگی کو اندھیرے میں ڈال دے رہے، بجھا دے رہے ہم زندگی کو، اپنے ہی پھوکوں سے بجھا دے رہے ہیں، اپنے ہاتھوں سے برباد کر رہے ہیں۔ لیکن سرکار کی میلاد منانا ایسا نہیں ہے، ہم سرکار کو نور کہتے ہیں۔ سرکار کیا ہے؟ سرکار نور ہے، اور ہم سرکار کی میلاد منا کر یہ کہتے ہیں سرکار نور ہے، اور ہماری زندگی میں ہم کو روشنی دیں گے تو سرکار دو عالم اپنے نور مبارک سے روشنی دیں گے تو ہماری زندگی بھی نور والی ہو جائے گی، ہماری آخرت بھی نور والی ہو جائے گی، ہماری خبر بھی نور والی ہو جائے گی، ہمارا حشر بھی نور ہو جائے گا، اور یہی نور لے کر ہم جنت میں داخل ہو جائیں گے۔ سمجھے بچے میلاد منانا؟ اب جو سرکار کو نور مانتا ہے وہ میلاد مناتا ہے۔ اب نور مانتے کہ نہیں مانتے؟
सरकार اس لیے میلاد مناتے ہیں کہ سرکار نور ہے. کیا ہے سرکار؟ نور ہے. اللہ کے نور سرکار، اور سرکار کے نور سے ساری کائنات بنائی گئی. زمین سرکار کے نور سے بنائی گئی، آسمان سرکار کے نور سے بنایا گیا، سورج سرکار کے نور سے بنایا گیا، چاند سرکار کے نور سے بنایا گیا، ستارے سرکار کے نور سے بنائے گئے، اور درخت سرکار کے نور سے بنائے گئے، پہاڑ سرکار کے نور سے بنائے گئے، پھول سرکار کے نور سے بنائے گئے، میوے سرکار کے نور سے بنائے. ساری مخلوق جہاں جہاں بھی نظر جا رہی ہے 18,000 عوالم بنے ہیں تو سرکار کے نور سے بنے ہیں. آدم بھی نور سے بنے ہیں سرکار کے، عالم بھی سرکار کے نور سے بنا ہے. تو اب ہم اپنی تخلیق میں، اپنے بندے میں سرکار کے محتاج ہے کہ نہیں ہے؟ سرکار کے نور سے بنے، فرشتے سرکار کے نور سے بنے، جنت سرکار کے نور سے بنی. تو جدھر دیکھو سرکار کا نور ہے، اور سرکار اللہ کا نور ہے، اس لیے سرکار کو نور اللہ کہا جاتا ہے. میلاد منانے والے یہ عقیدہ اس کے ساتھ منانا ہے کہ سرکار کیا ہے؟ سرکار کیا ہے؟ سرکار کیا ہے؟ نور ہے. ذہن میں بٹھا لیجئے. اب کوئی کھڑے رہ کے بولا سرکار نور نہیں ہے، ہماری طرح بشر ہے، تو سمجھ لینا اس کے اندر شر ہے. سمجھ لیں. اب انہیں کتنا بھی بڑا عالم ہو، انہیں کتنا بھی بڑی مفتی ہو، انہیں کتنا بھی بڑا جو ہے نا علامہ غلامہ ہو، کتنے بھی چھپے پھیر لو، کتنے بھی سندہ رکھ لو، کتنے بھی مدرسوں میں پڑھو، اس کو شر والا سمجھنا، شریر سمجھنا، اور وہ مسلمان نہیں ہے. جو سرکار کے نور میں مانا وہ مسلمان کیسے ہو سکتا ہے؟ بولیے ہو سکتا ہے. اس لیے تو شیخ الاسلام امام اہل سنت عارف اللہ موقع خواجہ حضرت سیدنا حافظ انوار اللہ فاروقی بانی جامع جامعہ رحمت اللہ علیہ نے لکھا. اب نظامیہ والے سنو، پس وہ نور پاک رب العالمین پیدا ہوئے. بانی جامع جامعہ سرکار کو نور بول رہے، اور جو نور کو نہیں مانتے ہیں ان کے ساتھ بیٹھ رہے، اور ان کو کوئی پوچھا تو ان کو گالیاں دے رہے. علماء کا طریقہ گالیاں دینا نہیں ہے، سنو، جواب دینا. گالیاں دینے کا طریقہ ٹانگے والے رکشے والے کرتے ہیں کام. یہ معمولی قسم کے لوگ جن کو میں عطا کرتے، عالمہ گالی نہیں دیتے، دلیل دیتے، سمجھاتے. کدھر وعدہ کرے؟ حضرت شیخ الاسلام تو بولے بس وہ نور پاک رب العالمین پیدا ہوئے، جان عالم قبلہ اہل یقین پیدا ہوئے. ہمیں ساری عالم کی جان ہے. اب آپ بولو یہ اگر جو ہے نا وہاں سے لائٹ بند ہو گئی تو یہ اسپیکر چلتا، تو اسپیکر کی جان لائٹ ہے نا، چلتا. یہ نکال کے سمجھو باہر تو یہ اسپیکر نہیں چلتا. تو اسپیکر کی جان لائٹ ہے، تو ہمارے آقا بھی نور ہے، سارے عالمین کی جان نور مصطفیٰ ہے. تو یہی تو ہے. اور جو لوگ بولے کہ سرکار چین چانی ہے، جو لوگ بولے کہ سرکار جان عالم نہیں ہے، جو لوگ بولے یاس اللہ کہنا شرک ہے، جو لوگ بولے کہ میلاد نہیں منانا چاہیے، یہ خود تقاضا کر کے میلاد کے جلوس کے خلاف لکھے. اب ان کا کیا عقیدہ ہے؟ اور بانی جامعہ لے رہے ہیں کہ سرکار اللہ کا نور ہے، سرکار عالم کی جان ہے، سرکار سے ساری کائنات پیدا ہوئی، سرکار مبدع ہے، سرکار سے کائنات شروع ہو رہی ہے. وہ شہنشاہ ہے، وہ عالم ہے، اسی لیے وہ جان عالم ہے. یہ عقیدہ ہے علماء. ہے کہ علماء ہم ایسے علماء کو نہیں مانتے. بات کرو آگے ہم سے. جان عالم قبلہ اہل یقین پیدا ہوئے. ہم سرکار سے اس لیے مانتے کیونکہ وہ جان عالم ہے، اور اسی بات کو اعلیٰ حضرت نے کہا وہ نہ تھے تو کچھ بھی نہ تھا، وہ نہ ہو تو کچھ بھی نہ ہو. وہ جو جان ہے جہان کی،
وہ جان ہے جہان کی، جان ہے تو جہان ہے۔ اب بولو اعلیٰ حضرت کا، امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ کا اور بانیہ جان نظامیہ کا ایک عقیدہ ہے کہ نہیں ہے؟ پھر اعلیٰ حضرت کی کوئی مخالفت کر رہی؟ حضرت احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ کو جب بول رہے نا تو ان کو دل و جان سے بھی مانو، اور میری نظر میں جو اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ کا نہیں مانتا، میری نظر میں وہ سنی نہیں ہے، سننی چاہیے انہیں۔ اتنا بڑا احسان ہے اعلیٰ حضرت احمد رضا خان فاضل بریلوی کا، آج وہابیت سے، دیوبندیت سے، رافضیت سے، قادریت سے ہم کو محفوظ رکھا ہے تو وہ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ۔ تم ان کو نہیں مانتے؟ ارے وہ تخیرہ کر رہے، تخیرہ کرنے سے کیا ہوتا؟ جو عقیدہ دیا اس کو مانو، جو بات جانے عالم حضرت سے فرما رہے جانے جانے، اور وہی جان اعلیٰ حضرت کہہ رہے ہیں۔ جان ہے تم جہان کی، جان ہے تو جہان ہے۔ میرے فرق کیا ہے؟ اعلیٰ حضرت میں باننے جانے تم فرق پیدا کر رہے ہیں، اس لیے تم کیا کر رہے ہیں کہ جا رہے ہیں دو بندے کے پیچھے، تم جا رہے ہیں وہابیوں کے پیچھے، تم جا رہے ہیں رافضیوں کے پیچھے۔ آج کل علماء جو بندے کی طرف جا رہے ہیں اور مشائخین رافضیوں کی طرف جا رہے ہیں۔ نہ ہم مشائخین کو مانتے ہیں آج کل کے، نہ آج کل کے علماء کو مانتے ہیں۔ ہم مانتے ہیں تو بانیہ جامعہ کو مانتے ہیں، امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ کو مانتے ہیں، اور مودی سے دخل سے عبداللہ کا نقشبندی رحمۃ اللہ علیہ کو مانتے ہیں۔ ہم مانتے ہیں کہ حضرت دارین علامہ عبد القدیر صدیقی رحمۃ اللہ علیہ کو مانتے ہیں۔ بولیے صحیح ہے نہیں بولیے؟ یہ علماء آپ کو بھٹکا رہے ہیں، کیسے کیسے کی باتیں کر رہے ہیں، اور کہہ رہے ہیں میلاد کے جلوس کے خلاف۔ یہ خود جامع نظامیہ والوں نے تقریر مکہ میں جا کے دیکھوا، آج بھی لگا ہوا ہے پوسٹر۔ جب یہ ذہن دیں گے یہ لوگ تو ہمارا حیدرآباد 2024 کلیت نہیں ہو جائے گا، منافقین نہیں ہو جائے گا۔ بہانہ کیا ہے؟ ہم بھی ان کو سمجھاتے، ارے سورہ نساء کی 88 آیت پڑھ کے دیکھ، سورہ نساء میں 88 آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہا ہے ہم نے منافقین کی چالوں کی وجہ سے ان کو ہودا کر دیا، ان کو گمراہ کر دیا، اور تم گمراہوں کو ہدایت دینے چلے۔ اللہ بڑا تم ہدایت دیتے، میں گمراہ کر دیا اور انہیں منافقین کے پاس بیٹھے ہوئے ہیں، انہیں سنت اللہ کے پاس بیٹھے ہوئے ہیں، انہیں منافقین کا ساتھ دے رہے، ڈوغلوں کے ساتھ دے رہے ہیں، اور اللہ بولا کہ تم ان کو نہیں سمجھا سکتے، انہیں بڑے تنکے جا رہے سمجھاؤں گا بولتے، اللہ بولا نہیں سمجھا سکتے، میں گمراہ کر دیا اور تم کیا سمجھا رہے؟ سورہ نساء کی نکالو، ابھی میرے سامنے پڑھو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ تو یہ کہہ رہا ہے، اور یہ میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف پروپیگنڈا کرتے ہم ہمارے بچوں کو، ہمارے نوجوانوں کو، ہمارے اپنے مریدوں کو۔ ارے بھائی، مرید اس کے ہو جس کا عقیدہ صحیح ہے، اور عقیدے میں ہماری یہ بات یہ ہے کہ میلاد النبی منانا محبت کی علامت ہے، اس لیے ہم میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم مناتے ہیں۔ یہی حضور شیخ الاسلام امام اہل سنت عارف باللہ نے کہا، میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فائدے کے بارے میں فرمایا کہ جب ایک کافر کو میلاد کی خوشی منانے سے اللہ اس کو دوزخ سے بھی راحت دیتا ہے، ہم تو سرکار کا کلمہ پڑھنے والے ہیں۔ یہ بانی جان میں فرما رہے ہیں مخاصلہ اس سے اول مولود النبی کا ان کا رسالہ ہے، پڑھ لینا ذرا کیا فرما رہے ہیں، کیوں فرما رہے ہیں؟ کہ آپ کو معلوم ہے ابو لہب کون تھا؟ معلوم ابو لہب کون تھا بیٹے؟ تو زور سے بولو۔ کیا بول رہے ہیں؟ ہاں، واہ سبحان اللہ۔ ابو لہب الحمدللہ
اچھے بچے تیار ہیں یہاں پہ، مگر ایک ہی بچہ تیار ہے، دوسرا خامہ بیٹھا۔ گھر کی تعلیم ہے، ہر گھر میں ایسی تعلیم ہونا چاہیے بچوں کو کہ ابو لہب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا چچا تھا، یعنی سرکار کے والد کون؟ حضرت عبداللہ علیہ السلام۔ سرکار کی والدہ کون؟ حضرت آمنہ سلام اللہ علیہا۔ سرکار کے دادا کون؟ حضرت ابو مطلب۔ اور سرکار کے چچا حضرت ابو طالب بھی ہیں اور ابو لہب بھی ہے۔ ابو لہب جس کے بارے میں قرآن کی سورت مذمت میں نازل ہوئی، کون سی سورت ہے وہ ہے تبت یدا، ہے نا، وہ سورت ہے تبت یدا۔ تو اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا اے ابو لہب تیرے ہاتھ ٹوٹے، تبت یدا ابی لہب، اے ابو لہب، حالانکہ سرکار کا چچا ہے۔ اب یہاں آ کے بول رہے ہم لوگ، یہاں لوگ بول رہے ہیں ہم جو ہے نا سرکار کی آل سے ہے، ہمارے سامنے احمد اللہ خان کا تذکرہ نہیں کرنا، استغفر اللہ معاذ اللہ۔ عاشق رسول ہوں اور دیکھا میں، ارے تم آل رسول ہے تو کس میں بھاگ ڈال رہے، تم سید ہے تو کس میں بھاگ ڈال رہے؟ اعلیٰ حضرت کو تو سرکار دو عالم نے ظاہری حالت میں دیدار فرمایا، تم اعلیٰ حضرت کا نام لیتے ہو، تمہارے کو کیوں مقمصہ پیدا ہو رہا؟ اپنی رشتہ داری بتا رہے، تو ابو لہب بھی تو چچا تھا نا۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ابو لہب کو کی مذمت کی، اللہ خاندان دیکھا، وہ چچا ہے، جو چاہے کر سکتا ہے، اپنے بھتیجے کو ڈانٹ بھی سکتا ہے، اپنے بھتیجے کی مخالفت کر سکتا ہے تو چچا۔ تو اللہ چچا ہونا نہیں دیکھا، اللہ دیکھا کہ میرے محبوب کو محبوب مانا کے لے لانا، رسول مانا کے لے لانا، نبی مانا کے لے لانا، نبی سمجھا کے نہیں سمجھا، میرے محبوب کو محبوب سمجھا کے نہیں سمجھا، تو دنیا یہی سے قائم ہو گئی، یہی قائم ہو گئی۔ کسی کو بھی خاندان نہیں دیکھنا ہے، کسی کا خاندان نہیں دیکھنا ہے، کون کس کی اولاد نہیں دیکھنا ہے، یہ دیکھنا ہے ایمان اور عقیدہ کیسا ہے۔ اس لیے بہت بڑے سید محدث اعظم حضرت سید محمد کچیفی رحمۃ اللہ علیہ، ان کا شعر ہے کہ نسب پہ جو ہے نسب پہ فضیلت نہیں ہے، ایمان پہ فضیلت ہے۔ میرے کو شعر یاد نہیں آ رہا، یاد آئے تو بولو آپ۔ یعنی نسب پہ جو ہے ایمان کو فضیلت ہے، ایمان سے نسب کام آتا ہے، نسب رہنے سے نہیں آتا ہے۔ تو انہوں مثال دی گئی کہ ابو لہب بھی سرکار کا چچا تھا، کیا اس کی نسب کام آیا؟ نہیں آیا۔ حضرت بلال کچھ نہیں تھے مگر ایمان والے تھے، بلال ہماری آنکھوں کے تارے بن گئے۔ بھائی سمجھو پہلے آپ لوگ، اور آج جو ہے ہم نسب پہ اعلان کر کے کہہ رہے ہیں کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو برا بھلا بول رہے، جبکہ سرکار نے ان کو صحابی بنایا۔ یہ یاد رکھ لو آپ لوگ کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی ہے، اور ان کو ہم صحابی ماننا ہے۔ اب بولے گا میں سید نہیں مانتا تو نہیں چلتا، سرکار نے صحابی بنایا، تم کو نکالنے والے۔ یہ جو بیماری وائرس ہے نا، حضرت امیر معاویہ کو برا بول رہے ہیں اور کیا کیا کی بکواس کر رہے ہیں، کوئی بدماش بولا کرتے، میں تو نہیں سنا، لوگوں مل کو آ کے سنا رہے تھے کہ دو گروپ ہے کہتے، ایک امیر معاویہ کا یا ایک علی کا، کیا جنگ صفین ہو رہی؟ کیا بولا جا رہا تو؟
جب دیکھیں صفر کھڑا کر رہا کیا تو بھی ہے تو پھر صفر لوگ ہو رہا گا. پڑھے نہ لکھے جاہل قسم کے لوگ کھڑے ہو گئے اور تھو تھو کر رہے لوگ آج یہ نہیں سمجھ رہے ہیں. ارے اس وقت صرف گروپ ہے تو صرف گروپ ہے کہ رسول اللہ کا گروپ ہے, میلاد منانے والوں کا گروپ ہے. ہم میلاد منانے والے رسول اللہ کو اپنا آقا مولا ملکہ ماوا سمجھنے والے کہیں گے کہ ہم اہل بیت کو بھی اپنی جان سمجھتے ہیں, صحابہ کا بھی احترام کرتے ہیں, امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کا بھی احترام کرتے ہیں, اور حضرت ابو بکر کو صدیق اکبر مانتے ہیں, اور سارے صحابہ کے امام مانتے ہیں, ساری خلقت کے امام مانتے ہیں ہمارے صدیق کو. دمے کو بات کرو آ کے میرے سے. جب سرکار نے انہیں نکل گئے علی کا پہلا نمبر, علی کا پہلا نمبر, علی کا پہلا نمبر, خبر بولائے شروع ہو گئے. ارے حضرت علی کیا بولے؟ حضرت علی بولے کہ صدیق اکبر کا پہلا نمبر. میں آپ کو یہ باتیں اس لیے بتا رہا ہوں, آج کل یہ چیزیں گردش کر رہی ہیں. آپ بیٹھے بیٹھے مرشد بولا بولتا سننے کو, مرشد کی بات نہیں سننا ہے, سرکار کی بات سننا ہے. کیسا بولیے, عالم کی بات سننا نہیں ہے. یہ عالمہ کہاں تھے جب سرکار کی شان میں گستاخیاں ہو رہی تو کوئی عالم جواب نہیں دیا, جا کے ان کو بولا تو گستاخی ہو گئی. تو ان کی کیا حیثیت ہے؟ سرکار کے سامنے عالموں کی مشاہد کی کیا حیثیت ہے؟ سرکار کی شان میں گستاخی ہوئی تو خاموش بیٹھ گئے, صحابہ کی شان میں گستاخی ہوئی تو خاموش بیٹھ گئے. اور اب جو ان کی گستاخی ہوئی, ان کی کچھ گستاخی نہیں ہے. ہر ایک سے سوال کیا جا سکتا ہے. جب حضرت عمر سے ایک معمولی شخص سوال کر سکتا ہے تو آپ کی کیا حیثیت ہے؟ حضرت عمر سے جب جواب دے سکتے ہیں تو آپ کا بھی کام ہے کہ حضرت عمر کی سنت کر کے جواب دے کر قوم کو گمراہ کریں. اب انہوں امیر معاویہ کو برا بولے تو خاموش بیٹھے ہوئے. حضرت امیر معاویہ صحابی ہے, یاد رکھو. صحابی رسول کو سرکار نے فرمایا میرے صحابہ کو برا مت کہو. اگر حضرت امیر معاویہ کو برا کر رہے تم سرکار کی توہین کر رہے, سرکار کی بات نہیں مان رہے ہیں تم. ایک گروپ نکل گیا, یہ تمام مشائخین جتنے ہیں نا, جتنے مشائخین ہیں یہ تمام کے تمام اللہ ماشاءاللہ تنزیلی, اور جتنے علماء ہیں تمام کے تمام وہابی. جب وہ میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جلوس کے خلاف پوسٹر شائع کر سکتے ہیں تو اب میں جبھی بولا لوگ ساتھ میں لیے میرا, میں تو چیخ چیخ کے ہر جلسے میں بولا اس وقت کہ دیکھو یہ جلوس کے بارے میں بول رہے ہیں, جبکہ خود بانیہ جامعہ امام اہل سنت عارف باللہ حضرت حامد انوار اللہ فاروقی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں میں جب مکے میں تھا 12 ربیع الاول کو, 12 ربیع الاول 9 ربیع الاول نہیں, 12 ربیع الاول یہ نوروز نہیں مناتے ہم 12 ربیع الاول مناتے. آج ہی میں تفصیل صدیقی دیکھ رہا تھا, حضرت رافضیوں کے تعلق سے بہرو چوکا نے کہا یہ دین کے دشمن ہے. تو میں اپنے مرشد کی بات سنوں گا نا, تمہاری بات سنوں گا. تم جا کے رافضیوں میں بیٹھے رافضیوں کے عقیدے بیان کرے, کہہ رہے کہ امیر معاویہ ایسا کرے ویسا کرے, جو بھی کرے وہ کرے, مگر امام حسن علیہ السلام نے تو صلح کر لی. اب حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کو کچھ کہنا امام حسن کو کہنا ہے, امام حسن کی گستاخی کرنا ہے, اور ہم امام حسن کو جان سے زیادہ جانتے ہیں کیونکہ امام حسن کا فیصلہ ہمارے کو ایمان پہ مضبوطی میں رکھتا ہے. امام حسن نے صلح کر لی, امام حسین ان سے وظیفہ لیا کرتے تھے. اور میں یہاں پر ایک بات کہوں گا, سنو ہمارے عظیم صاحب حضرت داتا گنج بخش علی حجوری رضی اللہ تعالیٰ عنہ, بھئی حضور غوث پاک ہو یا داتا گنج بخش علی حجوری خواجہ غریب نواز ہو یا حضرت حسن بصری ہو, یہ تمام کے تمام لوگ حضرت امیر معاویہ کو صحابی مانتے ہیں. آج کل کے یہ لفافے لینے والے, پیسے دے کے تخیل مسخرے کرنے کی تخیل کرنے والے, یہ مسخروں سے آپ عالم نہ کو سمجھو, ان کو تو آنے بھی نہ کو دے, ان کو شہر میں بھی رہنے نہ کو دو. میں آپ کے ساتھ ہوں,
सुनो, एक पैमाना बना लो, जो हजरत अमीर माविया को बुरा बोला वो ना आलिम है ना मशाइख है, बैठ तोड़ी होगी। तो हजरत दाता गंज अली हजूरी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने इमाम हुसैन की हालात बयान करते हुए लिखा, ये जुमला दादा गंज अली हजूरी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का है। दादा गंज अली हजूरी रज़ियल्लाहु ताला ने फरमाया कि जब तक हक जाहिर था, जब तक हक, सुनो अजीम साहब, जब तक हक जाहिर था इमाम हुसैन खामोश रहे। फिर बोला मैंने कहा, जब तक कि हक जाहिर था इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम खामोश रहे। जब हक मफरूत होने लगा तो इमाम हुसैन ने तलवार उठाई। तो क्या पता चला, अमीर माविया रज़ियल्लाहु अन्हु के दौर में हक जाहिर था, इसलिए इमाम हुसैन खामोश रहे। जब नबी पलीद आया, हक को मफरूत करने लगा, तो हजरत इमाम हुसैन ने तलवार उठाकर मुकाबला की और बता दिया कि बात सही थे, बेटा गलत है। इन्हों कहते मशाइख कहते, इन्हों गौसे आजम की औलाद कहते, इन्हों ख्वाजा गरीब नवाज की औलाद कहते। गौसे आजम खुद हुर्रियत तालिब में उठा के देखो, गौसे आजम ने खुद अमीर माविया रज़ियल्लाहु ताला को खुलफाए राशिदीन की फहरिस्त में लिखा है। मैं आपको सुना रहा हूं, ऐसे लोगों की बैठ छोड़ दो, वो सैयद का मारी हो, मगर हक जाहिर करो। ये राजियों की तरफ जा रहे हैं। राजी आप बोलिए कि सिद्दीक हजरत अबू बकर नहीं है, हजरत अली है, ये राजियां बोलते थे। और हमारे सरकार बहलों सरकार ने ये बड़ी पते की बात लिखी तफसीर सिद्दीकी में। सुनो आप, हजरत ने लिखा कि सुन्नियों की वजह से ये लोग तखिया कर रहे हैं, मैं तो इनकी अकीदत बहुत बिगड़े हुए। तफसील लिखी अकीदों की, हमने उतनी तफसीलात में सुना था। तो हजरत का जुमला सुना रहा हूं, बुजुर्ग बहनों अल्लामा अब्दुल कदीर सिद्दीकी रहमतुल्लाह अलैह ने राजियों को कहा ये इस्लाम के दुश्मन है, और लिखा कि ये लोग सुन्नियों के खौफ से अपने अकीदे जाहिर नहीं कर रहे, अब धीरे धीरे कर रहे। अब क्या बोले, हजरत अमीर को बोलते बोलते हजरत सिद्दीक अकबर तक पहुंचे, बोले सिद्दीक अली है, अबू बकर नहीं है। तो मैं बोला सिद्दीक सारे सहाबा है, सारे सहाबा सिद्दीक है, विलायत का मुकाम है वो। मैं आपको मैसेंजर देता दोबारा तजिए तो तुम क्या करें, आपको सारे सहाबा सिद्दीक है, लेकिन सिद्दीक के अंदर अबू बकर है नहीं। देखो आप देखो, मौला अली उनके पीछे नमाज पढ़े, इमाम हसन उनके पीछे नमाज पढ़े, इमाम हुसैन उनके पीछे नमाज पढ़े। अब बोलो मौला अली के इमाम कौन है? अबू बकर सिद्दीक। इमाम हसन के इमाम कौन है? अबू बकर सिद्दीक। इमाम हुसैन के इमाम कौन है? इमाम। अब बोलिए आप, अब जब मौला अली के इमाम है तो मौला अली इसलिए फरमाया मुझे फजीलत मत दो अबू बकर पर, मुझे फजीलत मत दो अबू बकर पर, अगर देगा तो मैं तुझे झूठ बोलने की सजा में कोड़े मारूंगा। अगर मुमकिन हो कोई फजल से सिद्दीक अकबर पे मैं हद मुफ्तरी मारूंगा, ये फरमान हैदर। ये आजकल के जितने मशाइख में इल्ला माशाअल्लाह ये पूरे के पूरे तब्दीली हो चुके हैं, ये पैसों के पीछे भागने वाले हैं। ये उर्सों में अपने इंस्पेक्टर आया तो उसकी जीती हुजरी करते, उर्सों में इंस्पेक्टर को बुलाते, और पाक उर्स में नापाकों को बुलाते, खुश होते। ये लोग इनसे मिलने वाले हैं, इन्हों जो है हमारे को बिठा दिए, उन्हें निकल के दारुस्सलाम में खड़े रखे, बोला वो कि सरकार को कोई अख्तियार नहीं है, उसको लेकर फिर रहे। और हमारे को तो ये सारे लीडर हमें रसूल का गुस्ताख बना रहे। आप लीडरों के पास रखो जाइए, जाना है तो गौसे आजम का दामन थामिए, ख्वाजा गरीब नवाज का दामन थामिए, इमाम हसन अलैहिस्सलाम का दामन थामिए, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का दामन थामिए। अगर देखना है
امام احمد رضا خان فاضل بریلوی کی کتابیں دیکھیے، بیرون علامہ عبد القدیر صدیقی رحمۃ اللہ علیہ کی کتابیں دیکھیے، مولوی سید حسن عبداللہ شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی کتابیں دیکھیے۔ اگر دیکھنا ہے تو آپ کو بانیہ جامع نظامیہ حضرت انوار اللہ فاروقی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب دیکھیے۔ وہ پڑھنے والے اسکول میں کچھ بھی پڑھ کے نکل جاتے، مدرسے میں کوئی بھی پڑھ لیتا، لیکن ہم ان کو عالم مانتے ہیں جو بانیہ جامع نظامیہ کے عقیدے پر۔ اور عظیم اس بات میں آپ کو بتاتا ہوں، بانیہ جامع نظامیہ نے مخازنام حصہ ششو میں لکھا کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار دو عالم کے سجادہ نشین ہے۔ اس لیے تو بحر الحلال کے نے فرمایا محمد مصطفیٰ کا جانشین، محمد مصطفیٰ کا جانشین بجس بے خبروں کے سب سے اعلیٰ سب سے بڑھ کر۔ فیصلہ ہمارے بزرگوں نے کر دیا، اب انہیں نکل گیا، انہیں نکل گیا، انہیں نکل گیا، تو میں اس لیے آپ حضرات کی جتنے بھی یہاں بیٹھے ہوئے ہیں بھائی اپنے ایمان کو سنبھال لو۔ لیڈروں کے پیچھے کام آگ رہے، لیڈر کا کوئی ایمان نہیں رہتا، لیڈر کا کوئی ایمان نہیں رہتا، انہیں کہنے کچھ جاتا، اس کو ووٹ ہونا، ایمان نہیں ہونا اس کو۔ ہم کو ایمان کی ضرورت ہے، ہم ایسے لوگوں کو خرید نہیں جانا، اور ہم اپنا عقیدہ سنبھال کے رکھنا۔ بزرگان دین کا جو صدیق اکبر کا عقیدہ ہے وہ اہل سنت کا عقیدہ ہے، جو مولا علی کا عقیدہ ہے اہل سنت کا عقیدہ ہے۔ مولا علی نے خود فرمایا ہے کہ اہل سنت جماعت حق ہے، کافی دلائل دے سکتا ہوں، مولا علی نے فرمایا۔ اور امام حسین علیہ السلام نے تو کربلا کے میدان میں اعلان کیا کہ میں جنتی سردار، اس سرکار نے فرمایا کہ تم نے نہیں سنا الحسن والحسین سید الشباب اہل جنہ وقرۃ عین اہل سنت الجماعت۔ امام حسین نے فرمایا کہ ہم نوجوانان جنت کے سردار بھی ہیں اور اہل سنت جماعت کی آنکھوں کی ٹھنڈک بھی ہے۔ کربلا کی دھرتی سے ہمارا اعلان کیا سرکار امام حسین نے کہ ہم اہل سنت الجماعت۔ اور امام زین العابدین سے پوچھا گیا، یہ لوگ آج کل کے علماء، آج کل کے مشائخین اہل سنت سے ہٹ چکے ہیں۔ امام زین العابدین علیہ السلام سے پوچھا گیا سنی کون ہے، سنی کون ہے؟ تو آپ نے کہا جو کثرت سے درود پڑھتا ہے، کثرت سے درود و سلام پڑھتا ہے۔ اسی چیز کو انوار احمدی میں حضرت حافظ انوار اللہ فاروقی بانیہ جامع نظامیہ نے لکھا کہ کثرت سے درود شریف پڑھنا علامت ہے اہل سنت جماعت کی۔ کثرت سے درود شریف پڑھنا علامت ہے اہل سنت جماعت کی۔ اس لیے کثرت سے درود پڑھو۔ کثرت سے درود پڑھیں گے کب؟ جب میلاد منائیں گے، میلاد کے محفل۔ جیسے ہمارے معتمد استقبالیہ صاحب نے کہا کہ ہر گھر میں درود کا دسترخوان بچھاؤ۔ کثرت یہ ہے، انہوں نے ہم بھی درود پڑھتے ہیں، تبلیغ جماعت والے بولتے ہیں ہم بھی ایک تسبیح پڑھتے ہیں، مولا ہم تسبیح نہیں پڑھتے، پورا دسترخوان پڑھتے۔ کیا کثرت سے درود پڑھو اور میلاد النبی اسی طریقے سے منانا۔ اپنے گھروں میں دسترخوان بچھاؤ، درود کا سلام کھڑے رہ کے پڑھو۔ بانیہ جامع نظامیہ نے سلام کے بارے میں 15 حدیث لائے، کھڑے رہ کے سلام پڑھنا بولے۔ آپ لوگوں کو نہیں معلوم ہے، انہیں بانیہ جامع نظامیہ کی تعلیمات کے خلاف جاتے، ان کے لیے فتویٰ دیے، پوچھے گئے تو پوچھتے میاں یہ درود السلام کے جھگڑے میں کیسے پڑھے؟ جھگڑا ہے تمہارے بانیہ جامع نظامیہ کے جھگڑا کرے ہو، اس جھگڑے میں کیسے پڑھے؟ آنگوں چننے کا پوچھے تو جھگڑے میں ہر چیز جھگڑا دکھتا، اور لیڈر کی چمچا گیری کرنا جھگڑا نہیں ہے۔ اس لیے میرے دوستوں آپ حضرات مطمئن ہو جائیے کہ میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم منانے والا، درود سلام کثرت سے پڑھنے والا سنی ہے، اہل بیت سے بھی محبت رکھتا ہے، صحابہ سے بھی محبت رکھتا ہے، اور بالخصوص حضرت ابوبکر صدیق کو افضل الخلق سمجھتا ہے۔ اور آج منظم طور پہ یہاں ہمارے یہ وکیل صاحب بھی بیٹھے ہیں، وہ وکیل صاحب بھی بیٹھے ہیں، میں یہ دونوں وکیلوں کی توجہ مبذول کرانا چاہتا ہوں۔ آپ ذرا حیدرآباد کا دورہ کریے، پہلی کی کتابوں میں، پہلے سے جو خطبات کی کتابوں میں
دوسرے خطبے میں یہ لکھا ہوا تھا، آپ پہلے کتابہ پڑھیے، افضل البشر بعد الانبیاء بالتحقیق، اور ہر مسجد میں پڑھا جاتا تھا۔ اور آج دیکھیے جا کے تو کیا کر رہے ہیں، وہ نکال دیے، نکال ہی دیے۔ اور کیا ہے یہ لفظ سے شروع کر رہے ہیں، امیر المومنین افضل البشر بعد الانبیاء بالتحقیق نہیں ہے۔ تو ہم جا کے پوچھے کیا بھائی آپ افضل البشر بعد الانبیاء بالتحقیق کیوں نہیں پڑھ رہے ہیں؟ تو بولے کتاب میں نہیں ہے۔ تو بولے آپ تو معلوم ہے نا، آپ تو پڑھو، نہیں پڑھنے، منظم طور پر رابضیت سے ملے گئے لوگ لیڈرشپ کر رہے ہیں، کیونکہ لیڈر رابضیوں سے بھی ملتا، وہابیوں سے بھی ملتا، دیوبندیوں سے ملتا، ہر ایک سے ملتا، ہر ایک سے ملتا نا، یا ٹوپی پہنی کر۔ تو میں آپ لوگوں کی توجہ ہمارے ایڈوکیٹ صاحب کی دلا رہا ہوں کہ اس طرح ہمارے عقیدوں پہ ڈاکہ زنی کر کے ہمارے دلوں سے صحابہ کی، اہل بیت کی، یہاں تک کہ رسول اللہ کی محبت بھی چھین لی گئی۔ ایک زمانے میں اتنے دھوم سے میلاد کے جلوس نکلتے تھے، رات بھر اس کو منظم طور پر بند کر دیا گیا۔ اب نکال رہے ہیں تو کون نکال رہے ہیں؟ یہ دوغلے، یہ جتنے جلوس نکالنے والے دوغلے ہیں، یہ لوگ رابضیوں سے ملنے والے، ان لوگوں وہابیوں سے ملنے والے، یہ لینڈ گرابرا اور یہ پیسے کھانے والے گنڈے اب جلوس نکال رہے۔ تو میں بولوں جلوس نکالو اچھا ہے، لیکن یہ بھی بولو افضل البشر بعد الانبیاء بالتحقیق، یہ بھی بولو امیر معاویہ صحابی رسول ہے۔ تو نکالے، جلوس نکالنے کا ہے۔ تم سرکار کو تکلیف دے کے جلوس نکالیں گے تو ہمارے پاس ایسے جلوس سے کوئی کام نہیں ہے، کوئی سروکار نہیں۔ اب گنڈے نکال رہے ہیں۔ یہ جو جلوس میلاد کا نکل رہا نا، یہ سیاسی ہے، میلاد کا نہیں ہے۔ سرکار کی خوشی میں نہیں نکال رہے، اس لیے اپنے اپنے محلوں میں آپ ہی نکال لیں، آپ ہی اپنے محلوں میں جلوس نکالو، لیکن وہ جلوس میں بچ جاؤ۔ وہ سیاسی جلوس ہے، وہ کرسی کے لیے جلوس ہو رہا ہے، ہم سرکار کی محبت کے لیے جلوس نکالتے ہیں۔ اس لیے یہ سنانے کے لیے میں آپ کے سامنے یہ تقریر کر رہا ہوں کہ آپ لوگ سمجھ جائیے، میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم منانا دراصل سرکار کو نور ماننا ہے۔ اور جو سرکار کو نور نہیں مانے ان لوگوں بھی جلوس میں، جو یاسر اللہ شرکے کر رہے انہوں بھی جلوس میں، جو لیڈروں کی چمچا گیری کر رہے انہوں بھی جلوس میں، جو لینڈ گرابنگ کر کے کئی لوگوں کی زمینیں کھا گئے انہوں بھی جلوس میں، جو ہے نا کتنے بٹے بازیاں کر رہے انہوں بھی جلوس میں۔ تو ہم کو بٹے بازوں کا جلوس نہیں چاہیے، ہم کو محبت والوں کا جلوس چاہیے۔ میں صحیح بول رہا ہوں نہیں بول رہا ہوں بات میں تو پوچھو آپ میرے سے، پوچھئے، میں بتاتا ہوں آپ کو۔ جب اللہ بول رہا کہ منافقین کی صحبت میں مت رہو، تم منافقین کو سمجھا نہیں سکتے تو تمہاری کیا ضرورت ہے؟ تم اللہ کی سنو، رسول اللہ کی سنو، لا رسول اللہ کی نہیں سن رہے ہم لوگ۔ اس لیے اب جو ہے ڈرامے انداز میں میلاد النبی منایا جا رہا ہے، یہ ڈرامہ ہے، اس ڈرامے سے بچو۔ آپ جیسا میلاد منا رہے ہیں نا، ایسا میلاد مناؤ، ایسا میلاد مناؤ۔ یہ میلاد منانا سچا ہے، اور اپنے محلوں میں جلوس نکالو۔ اب میں نور کی بات کر رہا تھا سرکار کے، اب میں آپ کو آیت قرآنی سنا رہا ہوں، یا توجہ سے سنیے قرآن سے، اور چند باتیں آپ کو میں ایک 15 منٹ دیجیے، آپ کو میں اہم باتیں آپ تک پہنچاؤں۔ جتنے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں سنیے نا، آپ لوگ سنیے ہے بھائی، مجھ سے بولو سنیے۔ ارے کہیں ماری کیا؟ ارے آپ تو اتنا دلچسپی سے سننے والے، سنیے نا بھائی پورے لوگ۔ ہاں آپ سنیے، پہلے میں قرآن کی ایک آیت ان وکیلوں کی وجہ سے سناتا ہوں، پھر اس کے بعد آپ کو میں سناؤں گا آیات قرآنی، اور 15 منٹ میں انشاءاللہ وہ کروں گا۔ خاص طور پر آپ کے لیے لایا ہوں کیونکہ یہ مسجد کا جلسہ ہے، یہاں آپ اطمینان سے بیٹھیے، اور اللہ کے فضل سے ہمارے انور میاں صاحب، ہمارے عظیم میاں صاحب تناول تبرک کا بھی اہتمام رکھے ہیں۔
تو آپ تناول تبرک کے بعد تشریح لے جائیے. ابن ابو شریف پڑھ لیجیے. اللہم صلی اللہ علیہ وسلم. پہلے رسول پاک کا تعارف سنیا قرآن کی زبان سے, قرآن, اس کے بعد میں باقی باتیں کروں گا. سمجھے رحیم یا بھی آ جائے, پڑھے لکھے شخصیت رحیم صاحب. دیکھیے یہ ہے سورہ نساء آیت نمبر 174 174 پارہ 6 آیت بلاؤں. یا ایھا الناس قد جاءکم برہان من ربکم وانزلنا الیکم نورا مبینا. یہ تو آپ سنیے, ترجمہ سنیے آپ. اے لوگوں, تمام لوگوں سے یا پوری, خالی مسلمانوں سے نہیں ہے. اے لوگوں, رب کے پاس سے دلیل قاطع آ چکی, تم کو مل چکی, اور ہم نے تمہاری طرف نور تابہ اتارا ہے. نور مبینہ, کھلا نور, تابہ چمکتا ہوا نور. اب لوگوں سے اللہ خطاب کر رہا. قرآن پاک ہے یہ. قرآن پاک کا انکار کرے تو کیا ہو جاتا؟ ہو جاتا نا. اس غور سے سنیے. اور بہت سارے لوگ اس سرزمین پہ سرکار کے نور کا انکار کرتے, تو بولو کیا ہو گئے؟ اور اللہ اس میں کہہ رہا ہے کہ تمہارے پاس لوگوں برہان آ گئے. برہان کے معنی دلیل بول کے کرتے, اور دلیل قاطع یہی ہے, میں مکمل دلیل. مگر میں آپ کو سمجھاتا ہوں دلیل کیا ہوتی. برہان ایسی دلیل کو کہتے ہیں. پہلے دلیل سمجھ لیا. دلیل کیا ہوتی معلوم آپ کو؟ کسی بات کو دیکھ کے دوسری بات کا ثبوت فراہم کرنا, اس کو دلیل کہتے ہیں. سمجھ رہے آپ؟ کسی بات کو دیکھ کے دوسری بات کا ثبوت کرنا. مثلا آپ یہاں کسی کی تھیلی رکھی ہوئی ہے, ارے آپ بولتے ہیں غوث صاحب کی تھیلی ہے. تھیلی دیکھ کے غوث صاحب کو پہچانے آپ, اور آسان کرتا ہوں. اب آپ گھر میں بیٹھے رہے, بچے کو بولے یہاں کیا سورج نکلا کیا؟ انہیں بچہ کھڑکی میں جھانک کے دیکھا دھوپ تھی, تو نے بولا ہو بابا سورج نکلا. دیکھا دھوپ, بول رہا سورج نکلا. سمجھ رہے ہیں بات؟ سمجھے وکیل صاحب؟ دیکھا کیا؟ دھوپ. بول رہا کیا؟ سورج. تو دھوپ سورج کی دلیل. میں اس کو دیکھ کے سورج کا. اب آپ کمرے میں گئے یا گھر میں گئے, خوشبو آنے لگی, بولے کیا ہے یہ؟ گلاب کی خوشبو کیسے آ رہی؟ وہ رکھا ہوا کونے میں گلاب کا ٹوکرا. آپ گھر میں جاتے خوشبو آ گئی. آپ بچے سے پوچھیں یہ خوشبو دیتا, میں کہا گلاب لانا, تو خوشبو سے گلاب کو پہچانے. خوشبو گلاب کی دلیل ہے نا بے, خوشبو سے گلاب کی دلیل. اس کو دلیل لیتے, مگر دلیل بعضوں سے سلیکشن بھی نہیں ہو جاتی, بعضوں کو دھوکہ بھی ہو جاتا. لیکن برہان اس کو کہتے ہیں کہ جو مکمل دلیل جس کا انکار نہیں کیا جا سکتا. یہ بات سمجھو آپ خاص قرآن سے, جس کا انکار ہی نہیں کیا. اس حساب سے ترجمے میں دلیل قاطع ہے, یعنی ایسی دلیل ہے جو ہمارے لیے مکمل ثبوت فراہم کرتی ہے, جو شک و شبہ رکھتی نہیں. ایسی دلیل جس میں شبہ ہی نہیں ہے, جس میں شک نہیں ہے. تو اللہ کہہ رہا ہے کہ میرے نبی دلیل قاطع ہے, ان میں کوئی شبہ نہیں ہے, یہ آئے ہیں میرے وجود کو ظاہر کرنے کے لیے. تو سرکار کو سرکار سے اللہ کو پہچانے. اب ان لوگوں بولے سرکار خاصیت بن کے آئے, سرکار پوسٹمین بن کے آئے, سرکار کی نکال دیے, تو اللہ کو پہچان سکتے ہیں؟ تو اب بولے یہ وہابیوں کا جو نظریہ غلط ہے قرآن کے لیے, انہیں مسلمان ہے, اس لیے بولتے یہ وہابیہ مسلمان نہیں ہے. سرکار برہان ہے, برہان. اللہ کے یا ایھا الناس قد جاءکم برہان. اے لوگوں تمہارے پاس میرے نبی آ گئے, برہان آ گئی میرے وجود کو. اب سرکار کو دیکھ لیا تو خدا کو دیکھ لیا. سمجھ رہے آپ بات کو؟ اب بولو آپ کون صحیح ہے, اہل سنت جماعت صحیح ہے کہ یہ جیسے باطل فرقے والے ہیں
جو کبھی بولے سرکار ہماری طرح بشر ہے، کبھی بولے سرکار نور نہیں ہے، کبھی بولے یا رسول اللہ نہیں بولنا، کبھی بولے میلاد نہیں منانا، کبھی بولے جھنڈے نہیں اٹھانا، کبھی بولے یا رسول اللہ نہیں بولنا، تو یہ لوگ حق پہ ہو سکتے ہیں؟ حق پہ تو سرکار کے برہان تمام اہل سنت والجماعت مانتی ہے، کیونکہ سرکار کو دیکھا تو ہم سمجھ لیتے ہیں کہ ہم نے اللہ کو دیکھ لیا ہے۔ سمجھ میں ہے بات؟ یہ ہے تو برہان، میں ان وکیلوں کو دلیل سمجھا رہا تھا، دلیل کس کو بولتے؟ تو اس لیے میں پڑھا تو اللہ نے اس میں برہان بھی سرکار کو کہا اور نور بھی سرکار کو کہا۔ تو اب یہ کی آیت پڑھ کے لگا قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین، وہاں بھی نور سے مراد سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اور یہاں بھی نور سے مراد سرکار دو عالم ہے، سورہ نساء ہے۔ تو پتہ چل گیا ہمارے آقا دلیل خدا ہے، ہمارے آقا برہان اللہ ہے، ہمارے آقا نور ہے، سرکار کو دیکھ کر ہم اللہ کو پہچانے ہیں، ہمارے آقا اللہ کے ہونے کی دلیل ہے، برہان ہے، نور ہے، اور ہم اللہ کو پائیں گے تو سرکار کے نور سے پائیں گے۔ یہ ہے ہمارا سلسلہ، اس لیے کڑی ہے یہ سب جو ہے کوئی سلسلے کی نہیں ہے۔ اب سرکار کو پہچاننا ہے تو صدیق اکبر کو پکڑنا، مولا علی کو پکڑنا، مولا علی کو پکڑنا ہے تو کسی ولی کو پکڑنا، یہ سلسلہ ہے ہمارا۔ تو یہی اہل سنت والجماعت کا یہ مسئلہ ہے، اس لیے ہم میلاد النبی مناتے ہیں اور اللہ کے رسول کو برہان بھی مانتے ہیں، نور بھی مانتے ہیں، وجہ تخلیق کائنات بھی مانتے ہیں، اور ساری کائنات کی جان بھی مانتے ہیں۔ یہ دلیل ہے۔ لیکن میں مختصر بول رہا تھی، اب میں فجر تک آپ بیٹھتا نہیں، میں بول نہیں سکتا، خالی برہان کو بولوں گا تو فجر ہو جائے گی کہ نور کا۔ تو مگر مختصر یہ ہے کہ ہمارے آقا نور ہے، سرکار نے خود فرمایا اول ما خلق اللہ نور، سب سے پہلے اللہ نے میرے نور کو پیدا کیا اور میرے نور سے ساری کائنات کو بنایا۔ اب آ جائیے پھر ہم کو کرنا کیا ہے، اب آ جائیے ہمارے کرنا کیا ہے، سنیے۔ اب جو لوگ آپ بہت سارے ہیں جو صحابہ کو نہیں مانتے، حضرت علی معاویہ کو نہیں مانتے، حضرت صدیق اکبر کو نہیں مانتے، امام حسن کو نہیں مانتے، امام حسین کو نہیں مانتے، مولا علی کو نہیں مانتے، کلمہ تو پڑھتے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، تو کیا ان کا ساتھ دینا جیسا کاکٹیل مذہب سے نکل رہا ہے، کاکٹیل مذہب میں چل رہا ہے، پورے علماء بھی انہوں بھی بیٹھے گئے، انہوں بھی بیٹھے گئے، انہوں بیٹھے۔ اب حال میں دیکھیں نا، ایک مر گیا مردود، کوئی نجوی، انہیں مردود تھا، تو پورے حیدرآباد میں اس کی تعزیت کر رہے ہیں، وہ سجادے بھی بیٹھے ہوئے ہیں، وہ علماء بھی بیٹھے ہوئے ہیں۔ یہ کاکٹیل مذہب چلنے والا نہیں ہے، کاکٹیل مذہب نہیں ہے۔ ہم کو تو ایک ہی عقیدہ ہونا ہے، وہ اہل سنت والجماعت کا، کہ سرکار نور ہے، سرکار کی میلاد منانا ہے، جھنڈے اٹھانا ہے، کھیر پوری بنانا ہے، یا رسول اللہ کے نعرے بلند کرنا ہے، اور سرکار کی قربتیں حاصل کر کے سرکار کا وسیلہ بھی لینا ہے، سرکار سے مانگنا بھی ہے، یا رسول اللہ ہماری مدد فرمائیے۔ نعرے تکبیر، نعرے رسالت۔ اب بہت سارے لوگ بولتے رہے انسان ہے، انسان سب سے ملنا، مولا ملنا، مگر ان کو جو ہے خریدنے کر لینا، اور ایسی صحبتوں میں بدعقیدہ کے لیے بیٹھنا، بد مذہبوں کی صحبت میں بیٹھنا۔ میں قرآن سے حوالہ دے رہا ہوں، پڑھوں نہ پڑھوں، ہاں یہ قرآن ہے، سورہ انعام پارہ نمبر 7 آیت نمبر 68، وہ اما ينبئكم الشیطان فلا تقعدوا بعد الذکری مع القوم الظالمین، جو شیطان تم کو بھلا دے، بھول میں ڈال دے، تم سے غفلت ہو جائے، تو یاد آنے کے بعد ان ظالموں کے پاس نہ بیٹھو۔ کون ہے ظالم؟ کون ہوتا ہے؟ جو شرک کرنے والا ظالم، ان الشرک لظلم عظیم۔ اور بدعقیدہ جتنے ہیں نا، کھل کے بولو میں، ایسے کھل کے بات نہیں کرتے کوئی بھی، ہاں ہمارے کو کچھ ڈر نہیں ہے، ہم جب مریں گے تو سرکار کے نام پہ مریں گے نا، کیا ہونے کا سمجھے؟ تو سنیے، جب آپ غفلت میں آ جائیں، بھول ہو جائے، بیٹھ جائے ایسی صحبت میں، بدعقیدہ رافضی کی صحبت میں بیٹھ جائے،
वहाबी की सोबत में बैठ गए, खारिजी की सोबत में बैठ गए, इनकी सोबत में बदल मदद की, जो मिलाद नहीं मानता, या सुल्ला बोलना शिर्क है, दरगाह को नहीं जाना शिर्क है, या खौफ में बोलना, या ऐसी की सोबत में बैठ गए, तो अल्लाह कह रहा है याद आने के बाद उठ जाओ, जालिमों के पास मत बैठो। और हम लोग जालिमों को बिठाने बुला के घर में बुला रहे, उनसे रिश्तेदारी कर रहे, उनको सलाना कर रहे, और हमको बुला रहे, उनको उनकी तारीफ कर रहे। तो अब कुरान से बता दिया मैं आपको। अब फिर लोगों अल्लाह तबारक व तआला क्या फरमा रहा है, वला तरकनू इलल लजीना ज़लमू फतमस्सकुमुन नार, उन जालिमों पर मायल ना हो, यानी उनके साथ ना रहो और उनका सहारा मत ढूंढो, क्योंकि वो दोजख में जाने वाले। समझ रहे? अल्लाह तो कुरान में सिर्फ बोला कि मुनाफिकीन को अल्लाह आखिरी दोजख के गले में डालेगा, और अल्लाह ये भी कुरान में बोला, कुरान पाक पढ़िए, कुरान पाक में अल्लाह ये बोल रहा है कि मैं मुनाफिकीन को और काफिरों को दोनों को इकट्ठा करके जहन्नम में डालूंगा। और आप ऐसे कुरान पढ़ेंगे ना, आप उन्हें सबसे मिलना, वहाबी से भी मिलना, देवबंदी से भी मिलना, और जो है राजी से भी मिलना, और जो है खादियानी से भी मिलना, इससे भी मिलना, उससे मिलना, तो मैं ऐसा से कुरान पेश कर रहा हूं, दूर रहना इनसे। और एक बात अहम बता रहा हूं आप वकीलों के लिए, यह समझने की बात है। यह है आयत हुवल्लज़ी अंज़ला अलैकल किताबा मिन्हु आयतुन मुहकमात हुन्ना उम्मुल किताबि व उख़रा मुतशाबिहात फ़अम्मल लज़ीना फ़ी क़ुलूबिहिम ज़ैग़ुन फ़यतब्बऊना मा तशाबहा मिन्हु इब्तिग़ाअल फ़ितना व इब्तिग़ाअ तावीला। यानी इसका तर्जुमा यह है, ये सूरह आले इमरान की आयत है। पहली क्या उतारी वही तो है जिसने तुम पर किताब उतारी, कौन? अल्लाह। इसमें मुहकम आयतें हैं जो किताबुल्लाह की असल है, और दूसरी आयतें हैं जिसके लिए जिनके माने मिलते जुलते हैं। फिर वो लोग जिनके दिलों में तजी है, वो लोग जिनके दिलों में तजी है, तेरा है, वो लोग जिनके दिलों में तजी है आयतें मुताशाबिहात के पीछे पड़े रहते हैं और फितना पैदा करते हैं, और मन माने माना पैदा करने की कोशिश करते हैं। तुम उनमें ना बैठे और उनसे जो है वो तावीलात करते हैं, उनके बताए हुए रास्ते पर ना चले। इसका मतलब यानी आयत दो किस्म के है कुरान में, ये आयत मुहकमात है, आयत मुतशाबिहात है। तो अब ये जितने वहाबिया राफिया होते ना, मुतशाबिहात आयत लेते। अब जैसे अपन पढ़ने खज्जाक नूर बोले तो ये कुरान है। अब आप अकल से सोचिए आप कि खज्जाक नूर और किताब मुबीन, किताब मुबीन का जिक्र आ गया, फिर नूर से किताब कैसे बना देती? अब यहां नूर से बड़ा कैसे नहीं लगा? एक मिसाल बता रहा हूं मैं आपको, वरना कई मिसालें बता सकता हूं। तो ऐसे लोग, ये बताने का मकसद आपकी है कि जितने राफिया हैं, जितने वहाबिया हैं, जितने देवबंदिया हैं, जितने कादियानिया हैं, जितने मुतज़िली हैं, जितने खारिजी हैं, जितने मुनकिर तकदीर हैं, ये जितने लोग हैं आयतें मुतशाबिहात करके आपको भड़काते। आप वीडियो में देखिएगा कि कैसे माने बदल देते। तो कुरान कह रहा है कि इनके पास मत बैठो, इनकी बात मत सुनो और इनकी इत्तेबा मत करो, वरना तुम शैतान की चक्कर में आ गए। ये मैं मुख्तसर कर रहा हूं आपको, इसलिए हजरत आयशा सिद्दीका सलामुल्लाह अलैहा, कौन है हजरत आयशा? हजरत आयशा कौन है? हाँ, उम्मुल मोमिनीन, सरकारे दो आलम आखिर की ज़ौजा मोहतरमा है। क्या फरमाती है मालूम? सरकार ने फरमाया, सरकार ने इस कुरान की आयत की तिलावत की है सरकार, और उसके बाद फरमाया सरकार ने आयात मुतशाबिहात पढ़ने वालों के पीछे ना रहो, उनके पास ना रहो।
सरकार रोक रहे हैं आपको, अब हम रोके तो नहीं, सबसे मिलना इंसानियत है, वो खुला है, तो सरकार बोले इनसे मैं को मिलो, उनसे दूर रहो, फिर अब आप क्या कर रहे हैं? इसलिए दोस्तों, अब आखिरी दो आयतें आपको पढ़ के सुनाऊंगा, अब इसके ऊपर आप फैसला करो, मिलना नहीं मिलना। समझ में आ रही बात आपके? समझ में आई? अब मिले व्यवहारियों से, अब मिलेंगे ये लीडरों से, ये राजियों से। सुनिए, अल्लाह फरमा रहा है मिनन नासी में यकुल आमन्ना बिल्लाहि वल यौमिल आखिर व मा हुम बिमुमिनीन। और ऐसे भी लोग हैं, कुरान सूरह बकरा पारा नंबर 1 8वीं आयत है, अल्लाह फरमा रहे हैं वो, और लोगों में ऐसे लोग भी हैं जो कहते हैं कि ईमान लाए अल्लाह पर, रोज़े क़यामत पर, हालांकि वो ईमानदार नहीं है। अल्लाह जो ईमान लाए उनको बोल रहा है ईमान वाले नहीं है, और आप खुशफहमी में हैं कि ईमान वाले। अल्लाह बोला तो अल्लाह की सुनना, इनकी सुनना, किसकी सुनना बोला? इसलिए हम वादियों से दूर रहते, राज्यों से दूर रहते। और अल्लाह फरमा रहा है वो खीला लहुम आमनु कमा आमन नास खालू अमुनु कमा आमन सुफा अला इन्नहुम सुफा वलाकिन ला यअलमून। अल्लाह फरमा रहा है कि जब इनसे कहा जाता है कि ऐसा ईमान लाओ जैसे सहाबा लाए, जब इनसे कहा जाता है ऐसा ईमान लाओ जैसे सहाबा ईमान लाए। हमारे अजीज साहब, एक मिनट, एक 5 मिनट बैठिए आप, मैं मौका देता हूं, आप दस्तरखान नहीं, पूरा पेट भर खिलाइए लोगों को, खाने के पीछे मत पड़ो आप, असल खाना खिला रहा हूं मैं आप। सुनिए यार, आप लोगों के इसलिए मैं लाया हुई है क्योंकि मैं हाफिज हुई हूं, इसलिए से लिख के लाया। हाफिज होता तो फर पढ़ के सुनाता। अल्लाह ये जो है, मैं 13वीं सूरह बकरा की 13 आयत पढ़ा में, अल्लाह इसमें फरमा रहा है कि जब इनसे कहा जाता है मुनाफिकीन से कि तुम ऐसा ईमान लाओ जैसे सहाबा ईमान लाए, तो ईमान कैसा लाना है? सहाबा वाला। अब लोग क्या कर रहे हैं, हम आले रसूल के सहाबा को निकाल दे रहे हैं, तब ईमान आएगा। ये बता रहा हूं मैं आपको, इच्छा से बिठाया, ये पलटी बात है। अल्लाह बोला जैसे सहाबा ईमान लाओ तुम लाओ, और इन्हें बोले हम आले रसूल है, सहाबा को नहीं मानते, तो आप बोलो उनका ईमान रहेगा? बोलिए, मैं बात सही कर रहा हूं, मैं तो आप बोल सकते हैं आप मेरे को। अल्लाह कह रहा है कि ऐसा ईमान लाओ जैसे सहाबा ईमान लाए, तो इन्हें क्या बोलते मालूम? इन्हें क्या बोलते? इन्हें ये बोलते हैं कि हम ऐसा ईमान लाए जैसा बेवकूफ माना। अल्लाह को कर रहा, अब इन्हें क्या बोले, हम घर वाले दर वाले, वही बात हो गई पलट के। भाई मेरा काम है समझाना, बात करना, आओ कुरान सामने रख के बात करो। मस्करापना नहीं है दीन हर एक को समझ में नहीं आता। आप अगर औलाद है तो काबिल एहतराम है, लेकिन ईमान की बात करो। हम ये नहीं बोले औलाद नहीं है, नहीं बोले किसी को, ईमान की बात करो, कुरान पाक की बात करो। कुरान कह रहा है कि सहाबा जैसा ईमान लाओ। सहाबा सरकार को मोड़ मारते थे, सहाबा कहते थे या रसूल अल्लाह, अरे पता की बात बताओ, आज फतवा लेने के जाओ, क्या लिखते हैं लोग फतवे में? वल्लाहु आलम। पहले फतवे जब आप सुन्नियों के उसमें लिखते थे वल्लाहु आलम और रसूल, क्योंकि सहाबा की ये बोली थी कि जब भी सहाबा गुफ्तगू करते थे, सरकार के सहाबा फरमाते अल्लाह जानता है, उसका रसूल जानता है। अब पढ़ो हदीस की किताबें, और उन्होंने फतवे में क्या लिखते? अल्लाह जानता है खाली। लेकिन सुन्नी जब फतवा देता, सही सुन्नी, तो कहता अल्लाह भी जानता है, रसूलुल्लाह भी जानते हैं। मैं आपको खुल के बात बता रहा हूं भाई, बड़ी मेहनत कर रहा हूं मैं। आप इससे मिलादुन नबी इस तरीके से मनाओ, ये डोगलों के पीछे मत जाओ, आप ये सुले खुलियों के पीछे मत जाओ। आप आइए, तो अल्लाह कह रहा है कि उनको जब बोलते कि सहाबा वाला ईमान लाओ, तो कहते कि हम बेवकूफों की तरह ईमान लाए। अल्लाह कह रहा है यही बेवकूफ है, नहीं जानते। अल्लाह बोल रहा है जो सहाबा से हट गया वही बेवकूफ है, जो सहाबा से हट गया वही बेवकूफ है। सहाबा वाला ईमान देना, सहाबा जैसा ईमान लाए वैसा ईमान। इसलिए मेरे दोस्तों,
اللہ خود جو ہے ان کو نہیں مان رہا، اللہ ان کے طریقے پہ چلو بول رہا ہے، اور آپ جو ہے چل رہے ہیں میں روا روی میں یہ حدیث آپ کی سنا رہا ہوں، سن لیجئے۔ سرکار تو آپ اس میں ہے نہیں یہ ہے۔ اب آپ حدیث پہ آ جائیے، سنو رحیم میاں، حدیث پہ آ جائیے۔ سرکار فرما رہے ہیں بد مذہب کی تعظیم و توقیر اسلام کو ڈھانے میں مدد دیتی ہے۔ سنیے عظیم میاں، اب تو قرآن پیش کر رہا تھا نام حدیث کا، یہ مشکات شریف کی حدیث ہے کہ سرکار فرما رہے بد مذہب کی تعظیم کرنا، توقیر کرنا، جو اللہ کے سلامت کرے، ہاتھا چمرے بٹھا رہے ہیں ان کو، ایسا ہے جیسا اسلام کو ڈھانا ہے۔ ابن عساکر حدیث کی کتاب، بد مذہب والے سختی سے پیش آؤ، بد مذہبوں سے یعنی وہابیوں رافضیوں سے سختی سے پیش آؤ، کیونکہ اللہ تعالیٰ ہر بد مذہب کو دشمن رکھتا ہے۔ اللہ دشمن رکھ رہا، آپ دوستی کر رہے تو انہیں ایمان پہ رہتے کیا؟ آپ دیتے بھائی ایمان سے بولیے آپ، یہ میں حدیث سنا رہا ہوں، نہیں اپنے گھر کی بات میں سنا رہا ہوں۔ انہیں رافضیوں کو نہیں جانتے اور ابھی نمازہ کو برا بولتے، ہاں تو ان کو مامان نہ ہو، انہیں بھی بد مذہب ہے۔ اور دار قطنی یہ بھی حدیث کی کتاب ہے، اتنا تو باقی میں نام لگا دار قطنی حدیث کی کتاب ہے۔ حدیث کی کتاب میں آیا بد مذہب اہل دوزخ کے کتے ہیں۔ دار قطنی کی حدیث سنا رہا میں آپ کو، بد مذہب یہ جتنے ہیں اہل دوزخ کے کتے ہیں۔ سرکار بولے کتے، ہم ان کی شیخ سمجھ کے لگا رہے ہیں گلے۔ اور ابن ماجہ کی حدیث ہے، سن لیجئے، ابن ماجہ میں آیا، یہ بات خاص سنیے، توجہ آپ کو۔ ابن ماجہ حدیث کی کتاب، بد مذہب کا روزہ، نماز، زکات، حج، عمرہ، جہاد نہ نفل نہ فرض اللہ نے قبول نہیں ہوتا۔ اتنی تفصیل سے سرکار نے بتا دیا، اس کے بعد ان کے پیچھے نماز پڑھ رہے، ان کو اپنا صدر بنا کے بیٹھے ہوئے ہیں، ان کے دائرے، یہ سب کیا ہے؟ بد مذہب دین سے ایسے نکل جاتے ہیں جیسے گدے میں آٹے سے پان نکل جاتا ہے۔ یہ دین سے نکلے ہوئے لوگ ہیں، سرکار بولے میں نہیں بولو، اب سرکار کی بھی مانتے کہ نہیں مانتے؟ تو سرکار کی بات سنو، کہیں کو وہابیوں میں جانے، کہیں کو دیوبندیوں میں جانے، کہیں کو لیڈر بولا تو بولا، لیڈر جا سکتا، اس کو دے تو ہمیں جان دو، ہم دے تو جانا۔ ہاں آخری حدیث مسلم شریف کی سنا رہا ہوں، اسی پہ میری بات ختم، توجہ سے سنیے۔ سرکار فرما رہے ہیں آقا دو جہاں، علم غیب رکھنے والے آقا، نور اللہ، وجہ تخلیق کائنات، جس کی ہم میلاد منا رہے ہیں، جس کے لیے کھڑے رہ کے درود و سلام کرتے ہیں، وہ آقا فرما رہے ہیں بد مذہب بیمار ہو تو عیادت نہ کریں، انہیں تعزیت کے چلتے کر رہے ہیں۔ بد مذہب بیمار ہو تو عیادت نہ کریں، مر جائے تو ان کی جنازہ نہ پڑھے، نہ شریک ہو اس میں، نہ انہیں سلام کرے۔ سن لو باتیں، سمجھ میں آئی بات آپ کو؟ ان کے پاس نہ بیٹھے، پانی کھانا ان کے ساتھ نہ کھائے پیے، شادی بیاہ نہ کرے، جنازہ نہ پڑھے، نہ ان کے ساتھ نماز پڑھے۔ اب آپ کو میں سنا دیا قرآن حدیث، اب کسی کو بحث کرنا ہے آؤ، اس سے بڑے دلائل دیتا ہوں یہاں سے لے کے آسمان تک کے، مگر میں یہ بولتا رہوں گا، آپ بولیے آپ اس سے متفق ہیں؟ سرکار کی بات سنیں گے نا؟ آپ میرے ساتھ ہیں، ساتھ دیں گے نا؟ تو میرا یہی کہنا ہے کہ آپ یہ بدعقیدوں سے بچیے، خصوصاً آج کل کے لیڈروں سے بچیے، اور آج کل کے علماء سے بچیے، آج کل کے مشائخین سے بچیے، سرکار کا دامن تھامیے، میلاد زور و شور سے منائیے، ہر گھر پہ لائٹ لگائیے، ہر گھر پہ جھنڈا لگائیے، آپ لگائیے نا بھائی، ہر گھر پہ جھنڈا لگائیے، ہر گھر پہ لائٹ لگائیے، بچے جلوس نکالو، گلیوں میں پھر کے بولو مرحبا یا مصطفیٰ کے نعرے لگاؤ، اور گھر میں کھیر پوریاں بناؤ، فاتحہ دلاؤ، اور سرکار کا جشن دھوم سے مناؤ، 12 جولائی عیدوں کی عید ہے۔ تو میں حضرت بانی جامعہ کا وہ
واقعہ سنا رہا تھا، حضرت بانی جامعہ میں کہہ رہے کہ میں 12 ربیع الاول کو مکے میں تھا، تو میں نے دیکھا کہ 12 تاریخ ربیع الاول کو مکے کے کعبے سے جلوس نکلا، جو سرکار کی ولادت کا جو مقام ہے صفا کے پاس، وہاں اب لائبریری بنا دی ہے نما، یہ بدعقیدہ، تو وہاں تک جو جلوس گیا وہاں سرکار کی نعت پڑھی گئی، سلام پڑھا گیا اور شیریں تقسیم کی گئی اور ایک دوسرے کو عید کی مبارکباد دی گئی۔ اس لیے ہمارے سرکار حضور علامہ عبد القدیر صدیقی حضرت علیہ رحمۃ السلام نے فرمایا تم 12 ربیع الاول کو عید بناؤ، جلنے والے جلے گے ان کو جلاؤ، ایک دوسرے سے گلے ملو اور یہ کہو مبارک عید الاضحیٰ مبارک، عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم مبارک، خوشیاں مناؤ اور یہ عقیدہ رکھو کہ جہاں جلسے ہوتے ہیں، جہاں محفل ہوتی ہے، سرکار بھی تشریف لاتے ہیں۔ میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں اور یہی اپیل کے ساتھ ختم کرتا ہوں، آپ پورے سنیے، اپنے گھروں پہ لاؤڈ اسپیکر میں لائٹ لگا جائیے اور جھنڈے اٹھائیے، ان کی بات سنی نہیں ہے۔ آج کوئی عالمہ نہیں رہے، آج کوئی مشائخ نہیں رہا، سب شائخین رہ گئے، سب ریکارڈیوں پہ، لفافوں پہ اور پیسوں کی طرح درپو کا اپنی زمین بچانے کے لیے کر رہے ہیں۔ ہم کو نہ زمین بچانا ہے، نہ جائیداد بچانا ہے، ہم کو ایمان بچانا ہے اور ایمان خبر تک لے جانا ہے اور سرکار کا دامن تھامنا ہے۔ خبر میں کوئی بھی نہیں آئیں گے، ہمارے آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم آئیں گے۔ میں ہمارے عظیم الدین ایڈوکیٹ صاحب کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے اپنی مسجد میں ہماری مجلس کے ساتھ تعاون کر کے یہ جلسہ میلاد النبی رکھا۔ میں ہمارے جناب انور نقشبندی صاحب کا شکریہ ادا کرتا ہوں، یہ ہر سال ہمارے سے تعاون کرتے ہیں، یہاں جلسہ منعقد کرتے ہیں۔ امید رکھتا ہوں کہ آئندہ بھی ہمارا ساتھ آپ تعاون کریں گے اور یہ جلسے منعقد کر کے حق کی آواز کو پھیلائیں گے۔ کھڑے ہو جائیے، صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، صلوات اللہ علیکہ، یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، صلوات اللہ علیکہ، یا حبیبی یا محمد، یا رسول اللہ احمد، ذات پاک کو مسجد جلوہ گاہ نور سرمد، یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، صلوات اللہ علیکہ۔ تم ظہور اولی ہو، تم ہی ختم مرسلی ہو، تم شہ دنیا و دی ہو، رب ذل رب عالمی ہو، یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، صلوات اللہ علیکہ۔ الغیا سے جان جانا ہو گیا ہے ہند زندہ، تیرا حسرت سنا تھا ہے جدائی میں پریشان، یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، صلوات اللہ علیکہ۔ دکھ بھرے نالوں کا صدقہ، ناز کے پالوں کا صدقہ، کربلا والوں کا صدقہ، بھیک دو لالوں
کا صدقہ یا نبی سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ یا حبیب سلام علیکہ صلوات اللہ علیکہ ربنا تقبل منا الفاتحہ الی حضرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلم تسلیما اللهم صل علی سیدنا مولانا محمد وعلى آلہ وصحبہ وسلم ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار اللهم احفظنا من كل بلاء الدنيا وعذاب الآخرة ربنا افرغ علينا صبرا وثبت اقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين یا اللہ یا پاک و رضی عالم تیرے حبیب پاک سیدنا محمد مصطفیٰ احمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں آپ کے اعلیٰ صاحب کے صدقے میں خصوصاً مولا کائنات سیدنا علی اللہ شیر خدا علیہ السلام سید کائنات بی فاطمہ زہرا سلام علیہ امام حسن علیہ السلام امام حسین علیہ السلام کے صدقے میں حضور پیران پیر سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی محی الدین قطب ربانی غوث العظم سید رضی اللہ عنہ کے صدقے میں حضور خواجہ خواجہ عطا رسول خواجہ معین الدین چشتی غریب نواز سرکار رضی اللہ عنہ کے صدقے میں حضور بحرم علامہ عبدالقدیر صدیقی حسن علیہ رحمۃ اللہ کے صدقے میں میرے مولا ہمارے جلسے کو ہماری نشست کو قبول فرما جتنے حاضرین ہیں ان کے دلی مقاصد کو پورا فرما یا اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما دے ہمارے صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما دے ہمارے جانے انجانے گناہوں کو معاف فرما دے ہمارے پوشیدہ ظاہرہ گناہوں کو معاف فرما دے ہمارے ناقابل معافی گناہوں کو معاف فرما دے یا اللہ ہمیں صحت و تندرستی عطا فرما ہماری عمر دراز فرما ہمیں آنے والی بلایات آفات حادثوں موسمی امراض سے محفوظ فرما دے دشمنوں کے شر سے محفوظ رکھ مخالفین کے شر سے محفوظ رکھ منافقین کے شر سے محفوظ یہود و نصارہ کافرہ مشرکوں بدعقیداؤں کے شر سے محفوظ رکھ میلاد کے مخالفین کے شر سے محفوظ رکھ میرے مولا ہم میں جو بیمار ہیں ان کو صحت و تندرستی عطا فرما جو قرضے میں مبتلا ان کے قرضے ادا فرما جو بے روزگار ان کو اچھے روزگار سے لگا دے جن کے کاروبار نہیں چلے بہتر کاروبار نفع بخش کاروبار چلا دے یا اللہ جو باہر جانا چاہیں ان کو باہر کا ویزا عطا فرما جو یہاں نوکری کرنا چاہیں ان کو اچھی نوکری عطا فرما یا اللہ جو لڑکے لڑکیاں یہ بچے پڑھ رہے ہیں ان کو کامیابی عطا فرما کامیاب ہونے کے بعد اچھی نوکری عطا فرما دے یا اللہ جو جن کی شادی ہونا ان کی شادی کرا دے جو لا اولاد ہے ان کو اولاد عطا فرما دے یا اللہ جو جیلوں میں ہے قیدوں میں ہے ان کو رہائی عطا فرما ہر ایک کی مشکلوں کا آسان فرما دے یا اللہ ہم سب کا خاتمہ بالخیر فرما جب ہم مر رہے ہیں تو وقت لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ اور سامنے ہمارے آقا ہو سرکار کا دیدار کرتے کرتے ہمارا دل نکل جائے گا اللہ قبر کے عذاب سے بچا لے حشر کے عذاب سے بچا لے قیامت کی حملہ کے پریشانیوں سے بچا لے یا اللہ ہم سب کو بغیر حساب کتاب کے جنت الفردوس عطا فرما یا اللہ ہندوستان میں مسلمانوں کو بڑی مصائب اور تکلیفوں کا سامنا ہے میرے مولا یا اللہ ان حکومتوں کو بدل دے میرے مولا اچھی حکومت لا میرے مولا ہماری مسجدوں کی حفاظت فرما ہماری درگاہوں کی حفاظت فرما ہماری جائیدادوں کی حفاظت فرما یا اللہ ہمارے تمام مدارس و خانقاہوں کی حفاظت فرما میرے مولا ہندوستان میں جو مسلمان کو تکلیف دے تو ان سے انتقام دے دے میرے مولا غزہ کے مسلمانوں کی مدد فرما ہم پر رحم فرما ہمارے پورے جلسوں کو کامیابی عطا فرما کل کا جلسہ ہمارا چولہ پورے میں ہے اور پرسوں چہارشنبے کے دن جلسہ خاص طور پہ میں آپ کو اعلان کر رہا ہوں چہارشنبے کو پانچواں جلسہ 19 اگست کو یاقوت پورہ کالونی علی مسجد کے سامنے مانی اسٹار ہوٹل کے سامنے ہے آپ تمام حضرات شرکت فرمائے اللہ ہم کو شرکت کا موقع عطا فرمائے یا اللہ ہم کو ہماری حفاظت فرمائے جناب ہمارے انور قاضی صاحب نقوی صاحب کی عمر دراز فرما صحت فرما ان کی ساری مصیبتیں دور فرما ہمارے جناب عظیم ایڈوکیٹ صاحب کی عمر دراز فرما صحت فرما وہ جو مقدمہ ملے اس میں کامیابی عطا فرما یا اللہ ان کو ہر حیثیت سے ان کو بلندی عطا فرما یا اللہ جتنے حاضرین ہیں سب کو رحمتوں برکتوں سے مالا مال فرما اور ہمارے تمام صاحب یا مسجد کے جو متولی قدر احمد جو بھی اللہ ان کو بھی خیر و برکت عطا فرما آپ تمام حضرات کو اللہ خیر و برکت سے آراستہ اور پیراستہ کرے ہم سب کو اپنی پناہ میں لے لے ہم سب کی حفاظت فرما آئندہ سال اس سے بھی دھوم جلسہ کرنے کی ہمارے عظیم صاحب انور میں آپ کو ہم کو توفیق عطا فرما ان کو شریک ہونے کی توفیق عطا فرما وصلی اللہ تعالی علی خیر خلق سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون والسلام علی المرسلین
الحمدللہ. شکریہ اللہ.